الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أو كما قال تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں. ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن دنیا کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اپنے پیچھے اس طرح لگا لیتی ہے کہ انسان اپنے پالنہار کو بھول جاتا ہے. دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی شہوتوں میں انسان اس طرح مست ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیوں نہیں آئے تھے. تو دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. تو دنیا کی محبت انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے. آج جو آپ کے سامنے بات ہوگی وہ انسان کا جو سب سے بڑا دوسرا دشمن ہے اس کے بارے میں. تو انسان کا سب سے بڑا دوسرا دشمن شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو. یہ شیطان ایسا مردود ہے اور ایسا بدبخت ہے کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن بنا کر رکھو. اور یہ ایسا دشمن ہے جو ہر انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ہر انسان کا دشمن ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ قطب اور ابدال ہو یا عام انسان ہو، ہر ایک کا یہ دشمن ہے. تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دشمن بتایا ہے. تو دشمن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، دشمن کی چالوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، دشمن کے مکر و فریب کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب چور کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک مکان کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو چور پھر اس مکان میں نہیں جاتا ہے. اسی طرح جب شیطان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، ہمارے مکر و فریب کو، ہماری چالوں کو یہ جان چکا ہے، تو پھر اس کے مکر و فریب، اس کی چالیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. پھر اس کے وار جو ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ نا امید ہونے لگتا ہے. تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کی ہسٹری بیان کر دی ہے. فرمایا سورہ کہف کے اندر: وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ یہ شیطان جنوں میں سے ہے. ایسی عبادت کی اور اتنی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا قرب حاصل ہو گیا. اور ایسی عبادت کی کہ آسمانوں میں اس کا نام طاؤس الملائکہ ہو گیا کہ فرشتوں کا سردار ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے یہ فرمایا کہ ہم آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ کرنے لگے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا تو کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ کیا کہنے لگا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے.
میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ وہ اپنے بہتر ہونے کی دلیل دینے لگا، اپنے بہتر ہونے کی وجہ بیان کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور آگ کی صفت ہوتی ہے بلندی کی طرف جانا، اس کے شعلے اونچائی کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور مٹی کی صفت ہوتی ہے پستی کی طرف جانا، نیچے جانا۔ لہٰذا مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں بلند ہوں، میں مرتبے والا ہوں، تو میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جا نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا اور لعنتوں کا مستحق ہو گیا؟ جب عبادت کیا کرتا تھا، جب اس کے اندر انا نہیں تھی، میں نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، تو اس کا نام طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار۔ اور جب اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جا تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر لعنتیں برسیں گی۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرانے کا، یہ انجام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مردود کر دیتے ہیں، اپنے دربار سے تھکار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، پٹکار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان بھی اللہ کی معرفت حاصل کر چکا تھا، اللہ کی عبادت کر چکا تھا، تو اس نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا۔ اتنے غضبناکی کے عالم میں بھی وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت غصے والی ہے اور ایک صفت رحمت والی ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کے عالم میں ہوتا ہے تب بھی وہ رحیم اور کریم ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دعا میری قبول فرما لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا دعا ہے؟ تم مانگو، میں قبول کر لوں گا۔ اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ نے اپنے دربار سے تو نکال دیا ہے، مجھے پھٹکار دیا ہے، لیکن آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی اور فرما دیا ساتھ میں کہ جا تجھے مہلت ہے، لیکن یاد رکھنا جو بھی تیرے راستے پر چلے گا اس کا بھی انجام وہی ہوگا، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ علماء نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کے غصے کی حالت میں، غضبناکی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اے امت محمدیہ کے غلاموں، اگر تم اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائے؟ لیکن ہم اللہ سے مانگتے کہاں ہیں؟ ہمارے اندر جذبہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر رونے کی صلاحیت کہاں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب شیطان کی وہاں پر دعا قبول ہو گئی غضبناکی کے عالم میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں فرمائے؟ تو شیطان کو نکال دیا اپنے دربار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ہسٹری کو بیان کر دیا ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب شیطان نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اب تم جنت میں رہو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل مت کھانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ۔ اب شیطان تو دشمن ہے انسان کا، وہ ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو تھکار دیا ہے، مجھے پھٹکار دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو ٹھکانہ مل گیا۔ اب میں کیا تدبیر اختیار کروں، میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ آدم علیہ السلام کو بھی یہاں سے نکلوا دوں؟ اسی پہ محنت کرنے لگا کہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ آدم کو بھی نکلنا پڑے جنت سے۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام کی بیوی، ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی
اور یہ بات ڈالی اور اس نے کہا کہ میں ایک کام تم کو بتاتا ہوں، اگر وہ تم کام کر لو گی تو کبھی جنت سے نہیں نکلو گی اور ایسی شاہی ملے گی کہ وہ کبھی واپس نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے یہ وجہ بیان فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس پھل کے کھانے سے منع کیا ہے، اس کا ہم پھل نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، شیطان تو اپنی چالیں چلتا ہے۔ شیطان پھر آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، کیا شکل صورت رہی ہوگی واللہ عالم۔ وہ سامنے آیا اور آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ فلاں درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے جب آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا تو آپ فلاں درخت کے پاس کھڑے تھے، مقصد یہ تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن اور جو اس طریقے کے پھل ہیں اگر اس سے کھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانی نہیں ہوگی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ پھر وہ قسموں پہ قسمیں کھانے لگا۔ قرآن کریم نے اس کا مضمون بیان کیا ہے، وَقَاسَمَهُمَا، کہ وہ شیطان ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، اور جب قسمیں کوئی کسی کے سامنے کھاتا ہے تو بات پہ یقین آ جاتا ہے۔ چنانچہ حوا علیہ السلام بار بار آدم علیہ السلام سے کہنے لگی، چنانچہ آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ان کے دلوں میں ذرہ بھی معصیت کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے فرمان کو ٹھکرانے جا رہے ہیں، معصیت اور گناہ کا ارادہ ہی نہیں تھا، ایک چوک ہوئی اور ان دونوں نے پھل کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب تمہارا بھی ٹھکانہ یہ دنیا ہوگا، تم دونوں بھی تم جنت سے نکل جاؤ، تمہارا ٹھکانہ زمین اور یہ دنیا ہوگی۔ چنانچہ دونوں کو نکال دیا گیا، شیطان نے نکلوا دیا۔ تو شیطان یہ ابدی ہمارا دشمن ہے، ازلی ہمارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سری لنکا کے کسی پہاڑ پہ پہنچے اور ہماری ماں حوا علیہ السلام افریقہ کے کسی پہاڑ پر پہنچی، دونوں الگ ہو گئے، کسی کو کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال گزر گئے، دونوں روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کا ورد کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلتے ہیں اور حوا علیہ السلام افریقہ سے چلتی ہیں، اور چلتے 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 عرفات کے ایک پہاڑ جبل رحمت کے قریب دونوں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے آدم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، ادھر سے حوا علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، دونوں چڑھتے چڑھتے جب اوپر پہنچے تو ملاقات ہو گئی دونوں کی۔ اس پہاڑی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی لیے اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر وہاں سے روانگی کا حکم ہوا، وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں مزدلفہ پڑتا ہے، مزدلفہ پہنچے تو وہاں رات ہو چکی تھی۔ مزدلفہ کے معنی آتے ہیں چادر کے، بڑی چادر۔ آدم علیہ السلام کے پاس ایک بڑی چادر تھی جس میں دونوں لپٹ کر سو رہے تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا، اور مزدلفہ کے معنی ہوتے ہیں چادر۔ پھر حوا علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا جدے کے اندر، اور جدے کے معنی آتے ہیں دادی کے، وہ ہم سب کی دادی تھی، اسی لیے اس جدے کا نام جدہ پڑ گیا۔ اور آج بھی حوا علیہ السلام کی قبر جدے کے اندر موجود۔ تو کہنے کا اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تمہارا یہ کھلا ہوا دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہیں وہ سنتیں ادا کرنا۔